الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ اے نبی، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ایذا کو ہم سمجھتے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو دلاسا دیا کہ یہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ دلاسا اس انداز سے دیا کہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہوتے تو پھر آپ نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ ہمارا پیغام لے کر کے نہیں آئے تھے، اس وقت تو آپ ان کے لیے صادق تھے، امین تھے، ان کے خیر خواہ تھے۔ آپ کے ساتھ تو دشمنی تب ان کے ساتھ شروع ہوئی، آپ کے ان کے ساتھ، یا آپ کی جان کے دشمن بن گئے جب آپ نے دعوت قولوا لا الہ الا اللہ دی۔ تو دراصل یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے پیغام کے دشمن ہیں۔ جو اللہ نے دعوت بھیجی ہے، یہ اس دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو اسی آیات کے اندر اللہ رب العالمین اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، یقیناً بے شک آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس بات پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیفات بھی دی گئی، پریشانیاں بھی دی گئی، اور طرح طرح سے انہیں پریشان بھی کیا گیا، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے بعد ہماری مدد آ گئی۔ فرمایا کہ بلا مبدل لکلمات اللہ، اور کسی کے اندر یہ کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات کو، کلمے کو، اللہ رب العالمین کی شریعت کو تبدیل کر سکے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، پہلے رسولوں کی خبروں میں سے کچھ خبریں آپ کے پاس بھی آئی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن پاک کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر وحی کے ذریعے سے پہلے انبیاء، پہلی قوموں کی واقعات، قصے اور خبریں دی ہیں۔ تو اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو دلاسا دیا ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول، جو پیغمبر، جو نبی آئے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں کیا، انہوں نے ان نبیوں کو بھی، رسولوں کو، پیغمبروں کو تکلیفات دی، پریشانیاں دی، ان کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا۔ جو یہ کہنے والے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے، جو کہتے ہیں کہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے، دراصل یہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی یہ ان کی بھی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ ان کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوتے تو جس طرح ہم نے تورات اور انجیل کے اندر آپ کی نشانیوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، تو یہ پھر ایمان لے آتے اگر قبول کرنے والے ہوتے۔ لہذا یہ تورات اور انجیل جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ صرف اپنی خواہشات پر چلنے والے ہیں۔ اور یہ بھی دلاسا دیا کہ آپ پریشان نہ ہو جائے کہ آپ کو تکلیف دی جاتی ہے۔ جو بھی رائے حق کو چنتا ہے، اللہ کے دین کو چنتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو چنتا ہے، اسے تکلیفات دی جاتی ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی تکلیفات دی گئی۔ جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے جو قومیں تھیں انہیں ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر زندہ ڈال دیا جاتا تھا، پھر ایک آرے کے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چیر دیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو ہڈیوں سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا، تب بھی ان کو ان کے دین سے یہ پریشانیاں، یہ تکلیفات دور نہ کر سکیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کا معاملہ پورا ہو کر کے رہے گا، یعنی دین اسلام مکمل غالب ہو کر کے رہے گا۔ اور فرمایا کہ شہر صنعاء سے ایک سوار چلے گا، حضرہ موت تک وہ سفر کرے گا، اکیلا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو دلاسا دیا کہ آپ اپنا کام جاری اور ساری رکھیں۔ آپ کی جو دعوت، آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو دین پہنچا دیں، یہ عمل کریں نہ کریں باقی رب کا معاملہ ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ انہوں نے یہی تعلق رکھا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔